پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نویں جماعت کے جو طلباء و طالبات اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں، وہ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 129 اپنے سامنے رکھیں، اور یہاں پر ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے یہاں پر ہمیں شوریدہ کشمیری صاحب کی جو غزل ہے اس کو یہاں پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ غزل کا جو پہلا شعر ہے: مستی اپنی شراب کی سی ہے، آب و تاب آفتاب کی سی ہے۔ یہ شعر شوریدہ کشمیری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ جب آپ کو شعر کی تشریح کرنے مقصود ہوتی ہے، کل آپ سے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے تو آپ کو اس طریقے سے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے: مستی اپنی شراب کی سی ہے، آب و تاب آفتاب کی سی ہے۔ یہاں پہ یہ شعر شوریدہ کشمیری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر میں اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اپنے محبوب کی محبت میں مست ہو چکا ہوں، اور مجھ پر ایسی مستی طاری ہے جس طرح شراب میں موجودہ ہوتی ہے، اور میں آفتاب کی طرح چمکتا ہوں۔ یہ سب کرشمے میرے محبوب کی محبت کے ہیں۔ یعنی یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں، جب سے میں اپنے محبوب کی محبت میں گرفتار ہوا ہوں، مجھ میں ایسی مستی آ گئی ہے، مجھ پہ ایسی مستی چھا گئی ہے جس طرح شراب پینے سے انسان مست ہو جاتا ہے، اور میں اس طرح سے چمکتا ہوں جس طرح آفتاب میں آب و تاب ہوتی ہے، جس طرح آفتاب میں چمک دھمک ہوتی ہے، اسی طرح میں بھی محبوب کی محبت میں گرفتار ہو کر مست بھی ہو چکا ہوں، اور مجھ میں چمک بھی آئی ہے۔ یعنی مجھے آج تک کوئی نہیں جانتا تھا، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میری کوئی وقت ہی نہیں تھی، لیکن جب سے میں محبوب کی محبت میں گرفتار ہوا ہوں تب سے میری وقت بھی بڑھ گئی ہے، تب سے میری چمک دھمک بھی بڑھ گئی ہے۔ لوگ جاگے ہیں مگر آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کی سی ہے۔ یہاں پر شاعر فرماتے ہیں کہ سارے لوگ جاگ چکے ہیں مگر آنکھوں میں نیند کی کیفیت ہے، آنکھوں میں نیند کی کیفیت ہے، گویا نیند میں بھی خواب دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر شاعر نے ایک عجیب سی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کی سی ہے۔ تو لوگ جو ہوتے ہیں، ہر کوئی انسان جو ہوتا ہے وہ نیند میں خواب دیکھتا ہے، لیکن لوگ جاگے ہیں، وہ نیند کی حالت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی آنکھوں میں نیند کی کیفیت ہے۔ ایسا لگ رہا ہے وہ جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھ رہے ہیں۔ روز شب ہے کوئی ورق گردان، حالت اپنی کتاب کی سی ہے۔ یہاں پر شاعر نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہماری جو زندگی ہے ایک کتاب جیسی ہے، ایک کتاب کی مانند ہے۔ دن رات کوئی اس کتاب کی ورق گردانی کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پہ شاعر نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، انسان کو زندگی پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے، کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے اس کی زندگی ایک کتاب کی مانند ہے۔ جس طرح کتاب کی ورق گردانی کرتے کرتے ایک دن کتاب ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح ہماری کتاب کے جو اوراق ہیں وہ ہمارے دن و رات ہیں۔ ایک ایک دن، ایک ایک رات ہماری اس کتاب سے اس کی ورق گردانی ہوتی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری اس کتاب سے تمام اوراق ختم ہو جائیں گے اور ہماری کتاب بھی بند ہو جائے گی۔ تیرے رخسار لبوں کی رعنائی نودمیدہ گلاب کی سی ہے۔ یہاں پر شاعر نے اپنے محبوب کے رخسار کو، اپنے اس محبوب کے ہونٹوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور یہاں پر شاعر نے اپنے محبوب کے رخسار ہو گیا چہرے اور ہونٹوں کی خوبصورتی کو ایک تازہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب بھی کتنے پھرات ہیں بے فیض، جو چمک ہے سراب کی سی ہے۔ یہاں پہ شاعر نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دریائے فرات کا جو پانی ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں پر بند کر دیا گیا تھا۔ پینے کی اس میں پانی تھا لیکن پینے کی اجازت نہیں تھی۔ اصل میں فرات کا پانی کس سے مراد، ایک دھوکے کے ساتھ اس کو یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں پر شاعر نے فرمایا ہے، آج بھی کتنے فرات ہیں، آج بھی کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو سکتے تھے، جو دوسروں کی تکلیف کو دور کر سکتے تھے، جو دوسروں کے کام آ سکتے تھے، جو دوسروں کی مدد کر سکتے تھے، لیکن
آج بھی وہ بے فیض ہیں، آج بھی وہ بے سود ہیں، آج بھی وہ بے فائدہ ہیں۔ ان میں جو چمک ہے محض ایک دھوکہ ہے۔ شراب دھوکے کے معنی ہیں۔ شراب اصل کا جو معنی، شراب کا جو اصلی معنی جو ہے، یعنی جب ایک انسان جب ریگستان میں ہوتا ہے تب اس کو بہت ہی پیاس لگتی ہے، اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے جب اس کو دور ریگستان پر ایک تپتی ہوئی ریت پر نظر پڑتی ہے تو اس کو تپتی ہوئی ریت کو دیکھ کر، چمکتی ہوئی ریت کو دیکھ کر اس کو پانی کا گمان ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے وہاں پر پانی نہیں بلکہ وہ ریت ہوتی ہے۔ اس کو شراب کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ شاعر نے فرمایا ہے، آج بھی جو دنیا میں یہ سب دھوکا ہے، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی وسلم۔